السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بقائے اسلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد ارشاد۔ آپ تمام ناظرین کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدقہ جاریہ کے عمل کے اوپر۔ یہ ویڈیو خاص کر میں اپنے ان دوست احباب کے لیے بنا رہا ہوں جو میرے دوست احباب ذہنی طور پر کوئی اتنا جائیداد کوئی مال نہیں رکھتے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اس صدقہ جاریہ کے عمل سے محروم ہیں۔ وہ اس بات کے اندر جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں جب کسی مالدار کو یہ صدقہ جاریہ کا عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کاش اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا، کوئی جائیداد ہوتی، تو ہم اپنے مال کے ذریعے سے کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ جاریہ کا ایسا کام کر جاتے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے ہمیں اس کا ثواب پہنچتا رہتا۔ تو ناظرین، آئیے میں اپنے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان روشن ہوگا، آپ کا ایمان، آپ کے ایمان کو ایک نئی شمع، ایک نئی روشنی ملے گی، اور یقیناً سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے 3 عمل جو ہے وہ جاری رہتے ہیں اگر اس نے اپنی زندگی میں وہ 3 عمل کیے ہوں۔ ان 3 عمل میں سے سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو کوئی جائیداد عطا کی، اسے مال عطا کیا، تو اس نے اپنے اللہ پاک کے دیے ہوئے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں کوئی ایسا نیکی کا کام کیا، کہیں کوئی مسجد تعمیر کروا دی، یا کہیں لوگوں کو راستے کی تنگی تھی تو ان کے لیے راستے کا انتظام کر دیا، یا کہیں کسی علاقے کے اندر لوگوں کو پانی کی قلت تھی تو ان کے لیے کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا۔ الغرض کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کیا اپنے مال سے کہ جس سے لوگوں کو جو ہے ایک سہولت مل گئی اور لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہے اس کار خیر کی وجہ سے، تو اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین اس کار خیر کا تا قیامت اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح اگر اس کے پاس مال نہیں تھا، کوئی جائیداد نہیں تھی، اور وہ ایسا عمل نہیں کر سکا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے صاحب اولاد بنایا اور اس نے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی، انہیں دینی تعلیم دی اور انہیں نیکی کے راستے پر چلایا، اور جب وہ خود اس دنیا سے چلا گیا اور وہ پیچھے جو نیک اولاد چھوڑ کر گیا، اور وہ نیک اولاد جب بھی اپنے اس باپ کے لیے دعائے مغفرت کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گی، یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسے ایصال ثواب کا کام کریں گے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے والد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال بھی عطا نہیں فرمایا، آپ صاحب اولاد بھی نہیں ہیں، تو پھر تیسرا عمل اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے جو ہے اس دنیا میں کوئی اپنا علم دین چھوڑا ہو۔ علم دین سے مراد یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن تھا، وہ عالم قرآن تھا، وہ دوسرے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا رہا، یہاں لوگوں کو علم دین سکھاتا رہا، قرآن پاک کی تعلیم دیتا رہا،
اور جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پیچھے جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے آگے دوسرے لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا، تو وہ اللہ کے قرآن کا علم جو ہے، جو اس کے سینے سے، اس کی زبان سے دوسرے لوگوں تک پہنچا، تو جہاں جہاں تک اللہ کے قرآن کا علم اس شخص کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچا ہے، وہ اس کی برکت سے اس کا ثواب جو ہے اس شخص کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اولاد کی نعمت بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس علم دین آپ کے پاس جتنی مقدار میں بھی ہے وہ آپ کے پاس چند مسئلوں کی صورت میں ہو، وہ آپ کے پاس چند اعمال کی صورت میں ہو، اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں، کم سے کم آپ اگر کسی کو صحیح نماز پڑھنا سکھا دیں، آپ کسی کو صحیح طریقے سے وضو کرنا سکھا دیں اور اس نے وہ عمل آگے دوسرے کو سکھا دیا، تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا عمل جاری ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں خاص کر ایسے صدقہ جاریہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام ناظرین کو اپنے اس چینل بقائے اسلام کے پلیٹ فارم سے یہ دعوت دوں گا کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں تو آپ میرے اس چینل کے ذریعے سے، اس ویڈیوز کے ذریعے سے جو ہے آپ بھی صدقہ جاریہ کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو سن کر جو ہے ان اسلامی ویڈیوز کو آگے دوسرے اپنے دوست احباب تک شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر کسی ایک عمل پر بھی، کسی ایک نیک کام پر بھی عمل کر لیتا ہے تو یقیناً ہم سب کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس طرح جو ہے ہم اسلام کی خدمات میں بھی شامل ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم اسلام کی بقا کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اسلام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔